شرح نمو کا ہدف 4.2%، یعنی ہم نے لاسٹ ایئر 3.6 رکھا جو کہ 2.7 تک ہم آئے. تو ہاؤ ریئلسٹک اٹ از کہ 4.2 کا ہدف ہم نے رکھ لیا، اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے اس سال بھی 2.7 جو کہا جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا گیا. 3.7 کا ہدف تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.8 ہوا، لیکن اس میں اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ نے کہا کہ چوتھے جو کوارٹر ہے اس کے اندر آپ کی گروتھ 5.5 آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو یہ والا نمبر بھی غلط ہے. اس سال بھی شاید 2% گروتھ ہوئی ہے، اگلے سال بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کل کتنے ٹیکس نئے لگاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 2-2.5% سے زیادہ گروتھ ہے. تو یہ 4.4 تو جو ہے وہ بہت زیادہ ایمبیشس ٹارگیٹ ہے. ایمبیشس ٹارگیٹ ہے. جو مہنگائی کی بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جی مہنگائی ہم نے 4.6% تک گر چکی ہے ملک میں، اور آنے والے برس میں 7.5% تک رکھنے کی ان کے ٹارگیٹس ہیں. ہاؤ ریئلسٹک از اٹ؟ یہ جو مہنگائی کے نمبر ہیں یہ ایک دم صحیح نمبر ہیں. یہ جو افراط زر کے نمبر ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی ہے. یہ جو شرح نمو کے نمبر ہیں حکومت کے، یہ البتہ یہ نمبر ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے مصنوعی بڑھوتری کی ہے. اور یہ سوال بھی آج پوچھا گیا فائنانس منسٹر سے تو انہوں نے ادھر ادھر کے جواب دے دیا. لیکن یہ افراط زر کا نمبر جو ہے یہ نمبر ٹھیک ہے. یہ نمبر اس سال جو ہے پچھلے سال میں بیس افیکٹ کی وجہ سے، اور کیونکہ دنیا بھر میں تیل کی، خام تیل کی، خوردنی تیل کی، گندم وغیرہ کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں، تو اس سال جو ہے افراط زر کم ہوا ہے. اگلے سال یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑھ کے 7.5 ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹس اے ریزنیبل ایکسپیکٹیشن. اس میں مجھے کوئی سکم نظر نہیں آ رہا. مفتیٰ صاحب، ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے جس کے اوپر ہر حکومت بالخصوص ریسنٹ پاس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا بڑا ایمفیسس کرتے ہیں، بالخصوص شہباز ہیں کہ ایف بی آر سے میں ڈیلی میٹنگ کرتا ہوں، ہر مہینے ہر ہفتے میٹنگ کرتا ہوں. ٹیکس کلیکشن، اس کا ہدف انہوں نے 14,130 ارب روپے مقرر کیا ہے. از اٹ ریئلسٹک؟ نہیں. دو اس میں مسائل ہیں. ایک تو اس سال 11,900 کریں گے تو یہ جو ہے وہ 2,230 ارب روپے، تقریباً 20% سے بڑھا دیا ہے ہدف. یہ جبکہ آپ جی ڈی پی کی گروتھ اور انفلیشن 11% کہہ رہے ہیں، تو یہ 20% بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ 9% ریئل گروتھ کریں گے. وہ ممکن نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو ہتھ کنڈے اپنائیں گے، جس کے تحت وہ نئے ٹیکس میجرز لگائیں گے، جو کچھ اگر حکومت نے کوئی مس کر دی ہے اکنامک ایکٹیویٹی جس پہ انہوں نے ٹیکس نہیں کیا ہے، موت پہ مثال کے طور پر اب تک ٹیکس نہیں ہے، تو ان چیزوں پہ ٹیکس لگائیں گے. پچھلے بجٹ میں انہوں نے بچوں کی دودھ پہ ٹیکس لگا دیا. ₹1,00,000 ماہانہ کمانے والے کا ٹیکس انہوں نے ڈبل کر دیا تھا. 5 لاکھ روپے کے اوپر کوئی کما رہا ہو تو اس کے ٹیکس پہ 10% انہوں نے سرچارج چارج لگا دیا تھا. تو اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے تھے پچھلے سال کہ اب مجھے پتہ نہیں کہ کدھر ٹیکس لگائیں گے. تو اب نئی اصطلاحات کے ساتھ ٹیکس لگا رہے ہیں. مثال کے طور پر لیوی کا ٹیکس جو ہے، پیٹرولیم لیوی کا ٹیکس، وہ 78 روپے سے بڑھا کے 100 روپے کریں گے، اور 100 روپے سے جو اوپر جائیں گے تو اس کا نام کاربن ٹیکس رکھ دیں گے، تاکہ ہم کو لگے کہ بھئی ہم کوئی ماحولیات کے اوپر احسان کر رہے ہیں وہ ٹیکس لگا کے، لیکن ہے تو ٹیکس ہی. اسی طرح آئس کریم وغیرہ، شربت وغیرہ کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں گے، جس کو ہیلتھ ٹیکس کہیں گے کہ بھئی آپ چینی کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم آپ کو ٹیکس لیں گے کیونکہ چینی مضر ہوتی ہے صحت کے لیے. لیکن کوئی سوال ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اگر چینی صحت کے اوپر مضر ہے تو چینی کے کارخانوں کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگا دو. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم چینی کے کارخانہ دار خدا نخواستہ ان کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگا سکتے، تو چینی کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے. اسی طرح یہ ہے کہ ہم 1 لیٹر اگر ایک پیٹرول خریدتا ہے، پیٹرول موٹر سائیکل والا جو 70,000 روپے کی چلانے والا، موٹر سائیکل چلانے والا اگر 1 لیٹر پیٹرول روز خریدتا ہے تو اس سے آپ روز کے 120 روپے ٹیکس لیتے ہیں، یا مہینے کے 3600 روپے ٹیکس لے لیتے ہیں. لیکن ایک کروڑوں کے دکاندار سے آپ 3,000 روپے مہینہ کا ٹیکس، انکم ٹیکس نہیں لے سکتے. تو کوئی ان سے یہ پوچھے گا کہ بھائی کوئی سینس آف پروپورشن تو ہونا چاہیے کہ کسی کی 5 کروڑ روپے کی F6 میں دکان ہے، اس سے آپ ٹیکس 3,000 روپے مہینے کے نہیں لے سکتے. لیکن کوئی 70,000 روپے کی چیچا وطنی میں موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس سے آپ روز کے 120 روپے ٹیکس لے رہے ہیں. اندازہ کیجیے، یہ بڑا ریئل المیہ ہے. آپ نے ابھی چینی کے کارخانوں کی بات کی کہ شربت، آئس کریم یا دیگر جو میٹھی چیزیں ان کے اوپر تو آپ ہیلتھ ٹیکس لگا رہے ہیں، لیکن براہ راست جو چینی کے کارخانے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے. ساتھ ہی آپ نے بڑی معنی خیز طریقے سے وہ جملہ بھی بولا، یو ہیڈ بین ان دس پورٹ فولیو،
کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں چینی کے کارخانوں پر براہ راست ٹیکس نہیں لگا پاتی؟ آج ذرا کھل کے بتا دیں عوام کو. نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے یہ کہنا کہ کیونکہ وزیر اعظم یا صدر مملکت یا دیگر جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے لیڈران کے بچے یا رشتہ دار اگر میل اون کرتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وجہ تو نہیں ہوگی، کوئی اور ہی وجہ ہوگی. اچھا، یہ وجہ نہیں ہے. سچ بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چینی مضر ہے صحت کے لیے، چلو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ یار چینی جس چیز میں جا رہی ہے اس میں ٹیکس لگائیں گے لیکن ڈائریکٹ چینی پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ منطق سمجھ سے باہر ہے سیریسلی. مطلب یہ آسان نہیں ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ چینی پہ ٹیکس لگا دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چینی صحت کے لیے اتنی بری ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، اس ملک میں جہاں پہ 12 سگریٹ کی کمپنیاں چل رہی ہیں جس کے اوپر ₹1 ٹیکس نہیں لگا سکتے یہ لوگ، ₹1 ٹیکس نہیں لگا سکتے. کیوں؟ 2 سگریٹ کی کمپنیاں جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ ٹیکس دیتی ہیں ان کے اوپر تو آپ بھرمار لگاتے ہیں ٹیکس کا، وہ لگائیں. لیکن دوسری جو 12 کمپنیاں چلا رہے ہیں جس کے اندر سے بہت سارے لوگ ہماری سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ٹیکس لے لینا. یہ جو 12 سگریٹ کی کمپنیاں ہیں، سگریٹ کی کمپنیوں پہ تو میں بات کرتا ہوں نا، ہیلتھ کے اوپر، اویئرنیس کے اوپر، مضر صحت ہیں، فلاں تصویر چھپے گی لوکل سگریٹ کے اوپر، اور اس کی کیمپینز آتی ہیں میڈیا کے پاس بھی اور کئی لکھنے والوں دانشوروں کے پاس بھی، یوٹیوبر ویلاگر کے پاس بھی، کہ جی یہ بتائیں کہ مضر صحت ہے. سب کچھ پیرلل ہو رہا ہے، لیکن یہ 12 سگریٹ کی کمپنیاں، ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا صاحب؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں، 2 پاکستان میں ایسی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں سگریٹ بناتی ہیں، فلپ مورس اور برٹش امریکن ٹبیکو. یہ بالکل پاکستان میں ٹیکس دیتی ہیں اور اربوں روپیہ ٹیکس دیتی ہیں، مطلب 70 سے 100 ارب روپے کے درمیان ٹیکس بھرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں 12 اور مینوفیکچررز ہیں سگریٹ کے، باڑہ میں جن کی فیکٹریاں، ایک کشمیر میں باقی باڑہ میں، اور وہ کوئی ٹیکس نہیں بھرتا. مطلب 100 روپے کی جگہ ₹1 بھرتا ہے مثال پہ. اگر 100 روپے ڈیو ہوتے ہیں تو ₹1 ڈیو ہوتا ہے. وہ سینٹ کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کے بعد اربوں روپے کی اسمگل ہو کے سگریٹ آتی ہے پاکستان میں، جو ایرانی بارڈر سے بھی آتی ہے، افغانستان سے بھی آتی ہے اور سی پورٹ سے بھی آتی ہے، اور یہ اربوں روپے کی سگریٹ آتی ہے. اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کے اوپر نہ کوئی مضر صحت کا کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے، نہ حکومت پاکستان کو کوئی ٹیکس ہے، اور نہ اس سے پاکستان میں کوئی نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں، نہ ٹیکس جمع ہو رہا ہے. بس یہ کینسر کاز کر رہا ہے پورے پاکستان میں، لیکن ہم اس کو بھی نہیں روک سکتے. تو یہ ہمارا جو ریاست کا ادارہ ہے نا، ریاستی ادارے جو ہیں نا، وہ اشرافیہ کے سامنے بالکل سرنگو ہوتے ہیں. وہ ان کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکتے. یہی المی ہے، لیکن ہمیں تو بار بار کہا جاتا ہے ہر دور حکومت میں، اسمگلنگ ہم روکیں گے، اللیگل فلاں کام روکیں گے، کی معیشت کو ہم تگڑا کریں گے، مقامی صنعتوں کو تگڑا کریں گے. بس باتیں ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈیزل پیٹرول کی اسمگلنگ ہو، سگریٹ کی ہو، چینی بھی چلی جاتی تھی افغانستان، سنا ہے اب نہیں جا رہی. لیکن اہم مسئلہ جو دیکھنے والوں کے لیے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ یہ ایک پرسیپشن بنتی جا رہی ہے مفتاح بھائی عام شہری کے ذہن میں، کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، سیلری کلاس ہیں، so you will be screwed more than those are not part of the tax net. یہ امپریشن کیوں آیا ہے؟ یہ امپریشن درست ہے یا نہیں؟ یہ امپریشن بالکل درست ہے. پاکستان میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی قانون ہو، آپ غیر قانونی حرکت کر لیں، پھر پیسے دے کے باہر آ جائیں، چاہے وہ مطلب اور کسی کا کرائم ہو یا کوئی ٹیکس کرائم ہو یا کوئی وائلنٹ کرائم ہو، کچھ بھی کر لیں، یہاں پہ کہاں کسی کو سزا ملتی ہے. یہاں پہ ریپسٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ مرڈرز گھوم رہے ہوتے ہیں، دیت کر کے نکل آتے ہیں. مطلب کون امیر آدمی کو کہاں ہم پکڑ سکتے ہیں؟ یہ امیر آدمیوں کی وجہ سے، یہ اشرافیہ کی وجہ سے دیت کے لاس بھی چل رہے ہیں نا پاکستان میں، کہ غریب آدمی کا بچہ جو اگر پکڑا جائے گا مرڈر میں تو وہ تو نہیں چھوٹتا ہے، لیکن امیر آدمی کے بچے تو مرڈر میں بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو ٹیکس چوری کیا بڑی بات ہے؟ آپ نے کس کو ٹیکس چوری میں بند کیا ہے؟ کس کو آپ نے اسمگلنگ میں بند کیا ہے؟ یہاں پہ اربوں روپے کا پیٹرول آتا ہے، ڈیزل آتا ہے ایران سے، اربوں روپے کا ڈیزل آتا ہے، کھربوں روپے کا آتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا، ہم نہیں روک سکتے اس کو. اس میں سگریٹ آ رہی ہے، ہم نہیں روک سکتے. اور دیگر چیزیں ایران سے آ جاتی ہیں، ہم نہیں روک سکتے. افغانستان آپ نے کہا چینی نہیں جا رہی، اس لیے کہ ہماری حکومت نے چینی ایکسپورٹ کروا دی. یہ 130 روپے کی چینی تھی، ہماری حکومت نے ایکسپورٹ کروائی، آج اس کی قیمت 180 روپے کروا دی حکومت نے. اور حکومت نے ساتھ ساتھ وعدہ بھی کیا کہ ہم قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن ایکسپورٹ کرا دی. اور آپ کو یاد ہے کہ جب 5 سال پہلے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے بھی چینی سستی تھی پاکستان میں، ایکسپورٹ کرا دی، چینی کی پرائس بڑھ گئی. تو اس وقت شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد عباسی صاحب، یہ آپ کا
بھائی ہم سب نے بڑا عمران خان کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، اور صحیح کیا تھا. آج شہباز صاحب نے وہی کچھ کر دیا جو عمران خان کے جس کے اوپر الزام تراشی تھی کہ چینی سستی تھی، آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرا دیا. عمران خان نے تو خدا نہ خواستہ چلو شوگر مافیا کے زیر اثر آ کے کیا، شہباز شریف نے یہ کس کے زیر اثر آ کے کیا ہے؟ ٹھیک.